کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت کے موضوع پر حاضر خدمت ہے۔ قسط کا کاروبار جو در حقیقت لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع ہوا تھا، آج یہی نظام ظلم اور استحصال پر مبنی ہو چکا ہے۔ قسط میں وہی شخص خریدتا ہے جس کے پاس نقد کے لیے یکمشت رقم موجود نہیں ہوتی، اور پھر وہ اسے آسانی سے چھوٹی چھوٹی قسطوں میں تقسیم کر کے اس رقم کو ماہوار یا 15 روزہ یا ہفتہ روزہ جو بھی طے پا جائے اس کو قسط وار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس احسان والے نظام کو بھی ظلم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب جو شخص قسطوں پر چیز مانگتا ہے اسے 10 روپے کی چیز 15 روپے میں 20 روپے میں جا کر کے پڑتی ہے، اور جو نقد دے دے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10 روپے کی چیز کو 8 روپے میں لے جائے۔ تو جہاں تک قسط کے کاروبار کا تعلق ہے، اگر تو قسط احسان کے طور پر ہے کہ بھی جو غریب آدمی یکمشت نہیں خرید سکتا، مثلا ایک فریج ہے جو 20,000 روپے کا آتا ہے، اس کے پاس یکمشت 20,000 روپے نہیں ہے، اور اسے ہم یہ سہولت دے دیتے ہیں کہ آپ 1,000 روپیہ مہینہ دیتے رہنا اور 20 مہینوں میں آپ کی یہ قسطیں ادا ہو جائیں گی، تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں تک تو درست ہے کہ ہم نے اس پر احسان کیا، اسے سہولت فراہم کی، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی اس کا اجر دے گا، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے خود ہی پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ایک احسان ہے جو ایک اچھا عمل ہے، اور اگر اسی نہج پر ہے تو اسے جاری رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نظام جو ہمارے ہاں خالصتاً دوسرے کے ساتھ بھلائی اور احسان کے طور پر اور ہمدردانہ اور جائز شکل و صورت کے طور پر اختیار کیا گیا تھا، ہمارے دلوں میں موجود دولت کی حرص و ہوس نے ہمارے معاشرے کو اس ہمدردانہ جذبات سے نکال کر ایک ظالمانہ شکل و صورت میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس میں علماء کرام بھی مختلف ہی ہو چکے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نقد کے مقابلے میں اگر قسط میں قیمت بڑھا دی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، شرط یہ لگاتے ہیں کہ جب سودا ہو اس وقت جب دو قیمتیں انسان بتاتا ہے کہ جی اگر نقد لوگے تو یہ 10 روپے کی ہے، ادھار لوگے تو یہ 15 یا 20 روپے کی ہے، تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ آیا لینے والا نقد والی قیمت کو قبول کر رہا ہے یا ادھار والی قیمت کو قبول کر رہا ہے۔ تو اس شکل میں جب وہ فیصلہ ہو جائے تو وہ ایک قیمت طے پا جائے گی، اور اس شکل میں پھر ادھار میں قیمت بڑھانا بھی درست ہے اور نقد میں قیمت گھٹانا بھی درست ہے۔ اور اب ادھار قیمت پہ طے ہو جانے کے بعد اگر وہ اس رقم کو اپنی مقررہ مدت تک ادا نہیں کر پایا تو اب دکاندار کو قسط میں مزید اضافہ کرنے کا یا بطور جرمانہ کچھ ڈالنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد دکاندار کو قسط کی ادائیگی میں اگر کمی ہو جائے تو اضافہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ابھی محل نظر ہے کہ آیا اس وقت جو دو قیمتیں گاہک کے سامنے رکھی گئی سودے کے وقت کہ ایک بے نقد کی ہے اور ایک بے ادھار کی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے سامنے جو پرائز رکھی گئی، جو قیمتیں رکھی گئیں، آیا جس طرح علماء جو اس کے قائل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فیصلہ ہو جائے تو درست ہے، آیا یہ معاملہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟
کہ اسے یہ اختیار ہے کہ دونوں میں سے جون سی قیمت کو چاہے اختیار کر لے۔ ہمیں حدیث پاک سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے ابو داود میں بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجارہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ او کسہما او الربا، جو شخص دو بیعتیں کرتا ہے کسی بھی ایک بیعت، ایک سودے میں، یعنی دو بیع اسی صورت میں ہیں یا دو قیمتیں اس کی مقرر کرتا ہے، دو سودے کرتا ہے، ایک نقد سودا آیا ہے سامنے اور ایک ادھار سودا ہے، یہ بھی سودے کی دو شکلیں ہیں، پھر ظاہر بات ہے ان دونوں کی قیمتیں بھی الگ الگ لگائے گا، تو پھر اس کا انطباق قیمت پر چلا جاتا ہے کہ وہ قیمتیں بھی دو ہو جاتی ہیں، نقد سودے کی قیمت الگ ہے اور ادھار سودے کی قیمت الگ ہے، دونوں کی الگ الگ قیمتیں ہیں۔ اب جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جون سی قیمت کو اختیار کر لے، آیا یہ اختیار اس کا درست ہے شرعی اعتبار سے؟ ہمیں شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے جو رہنمائی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضاحت فرما دی کہ فلہ او کسہما او الربا، کہ اسے دونوں میں سے ایک قیمت اختیار کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک قیمت کون سی اختیار کرے یہ اس کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، یعنی چاہے تو ادھار والی جو زیادہ قیمت ہے چاہے تو وہ اختیار کر لے، چاہے تو کم والی جو نقد قیمت ہے چاہے تو وہ اختیار کر لے، دونوں میں سے جون سی قیمت پسند کرتا ہے وہ اختیار کر لے، یہ اختیار شارع علیہ السلام نے اسے نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ فلہ او کسہما، ان دونوں میں سے جو سب سے کم قیمت ہے اسے وہ اختیار کرے، یہ تو درست ہے، او الربا، اور ورنہ پھر اگر وہ دوسری قیمت کو جو اس کے مقابلے میں زائد قیمت ہے اگر اس کو اختیار کرتا ہے، چاہے دکاندار چاہے گاہک، اگر وہ اس کو اختیار کرتا ہے تو فرمایا وہ پھر سود کے زمرے میں آتی ہے۔ تو گویا شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات وضاحت سے فرما دی کہ دونوں قیمتوں میں سے اسے ہر قیمت کے اوپر جو ہے، دونوں قیمتوں میں سے ہر قیمت کے اوپر یہ اختیار نہیں ہے کہ جون سی قیمت کو وہ چاہے اختیار کر لے، ایسا نہیں، بلکہ کم قیمت اس کے لیے ہے اور زیادہ قیمت جو ہے اسے شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے سود قرار دیا ہے۔ اب یہ صراحت ہے، ظاہر بات ہے کہ کم قیمت جو ہے وہ نقد والی ہے اور زیادہ قیمت جو ہے وہ ادھار والی ہے۔ اب اگر وہ ادھار والی قیمت کو اختیار کرتا ہے تو وہ سود کو اختیار کرتا ہے، اور اگر کم قیمت کو اختیار کرتا ہے تو شارع علیہ السلام نے اسے اجازت دی ہے۔ گویا ان دو قیمتوں میں جس میں ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، کم والی جائز اور زیادہ والی سود کے زمرے میں داخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرما دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں تجارت کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، تجارت کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کی ہو کہ یہ کم قیمت ایک الگ رکھی ہو جو نقد کی شکل میں ہے، اور ادھار میں زیادہ قیمت الگ رکھی ہو اور وہ قسط کی صورت میں ہے۔ اور ہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر کسی نے آگے کہہ دیا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو قسطیں کر دی لیکن قیمت نہیں بڑھائی، یہ احسان تھا، قسطیں کر دی لیکن قیمت نہیں بڑھائی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ بعض نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو قسطیں بھی کر دی اور اصل قیمت سے بھی کم کر دیا، جسے ہم ہماری اصطلاح میں رعایت کہتے ہیں، کہ اسے مزید اس کی غربت کو، اس کی مفلسی کو دیکھتے ہوئے یا اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مزید قسطیں بھی کم کر دی گئی، یا پھر صرف نقد ہی پہ بیچا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ادھار نہیں بیچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جو کاروبار کی کچھ مثالیں ملتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک مثال بھی قسط والے اس کاروبار پر جس میں قیمت بڑھا کر بیچی جاتی ہے، اس میں سے ایک مثال بھی اس پر فٹ نہیں بیٹھتی، اس پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ پہلی مثال کہ نقد رقم حاصل کر کے چیز بھی اسے نقد دے دی جاتی، یعنی ایک طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک چیز بیچ رہا ہے، چیز بھی اسی وقت دے دیتا اور پیسے بھی اسی وقت لے لیتا۔
یہ ایک نقد کاروبار کی شکل ہے جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے۔ یہ ایک شکل یہ تھی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ چیز تو نقد دے دی جاتی لیکن رقم ادھار کر لی جاتی اور قیمت نہ بڑھائی جاتی، یعنی چیز بھی اسے دے دی جاتی، نقد اسی وقت دے دی جاتی، اور رقم اس کے پاس نہیں ہے وہ ادھار کر لی جاتی، یعنی دکاندار سے وہ بندہ سودا لے آتا، پیسے بعد میں جب اس کے پاس ہوتے تب اسے دیتا، لیکن قیمت وہی رہتی جو اگر آج پیسے دیتا تو وہ جتنے کی چیز مل رہی تھی اب وہ 10 دن بعد پیسے دے گا تو بھی وہ اتنے ہی کی چیز ہے، صرف اس کو ادھار دے دی اور اس کو سہولت دی۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت،